السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابوالمعظم ترابی پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ 14 اگست کی آمد ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے تاریخی شہر چھوٹا بازار میں، اور چھوٹا بازار کے یہ کمیونٹی سینٹر ہے جہاں ہمارے راجپوت برادری رہائش پذیر ہے اور یہاں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی امین الدین صاحب، جو ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، بھارت میں پیدا ہوئے تھے، اور جب بزرگ ہجرت کر کے 1947 میں پاکستان آئے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی تشریف لائے تھے۔ اسی دوسرے میرے حاجی محمد حنیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن بزرگوں نے ان کو بتایا کہ پاکستان کیسے بنا، قربانیاں کیسے دی گئیں، اور اس وقت جو ہے پاکستان میں کیا کچھ ہمیں ملا ہے۔ تو بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ حاجی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو حاجی امین صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور تشریف لائے تھے، تو جب آپ نے یہاں آ کے ہوش سنبھالا تو بزرگوں نے کیا بتایا تھا کہ جی پاکستان کیسے بنا اور کیوں بنا؟ پاکستان بنا جی اسلام کے لیے، اور جو ہے تمام جو ہے وہ یہاں پہ اسلامی حکومت بنے گی اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اور سن 48 میں ہم یہاں ڈی آئی خان میں آئے تھے، اور پہلے ہمارا کیمپ تھا وہاں پہ دلی میں، ہمایوں کا مقبرہ تھا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے جب روانہ ہوئے تو ہمارا کیمپ یہاں لاہور میں والڈن کیمپ میں کیمپ ہے، وہاں سے اس کے بعد ہم ڈیوائڈ ہوئے تو یہاں ہم ڈی آئی خان میں ایلیمنٹری کالج جو ہے اس کے اندر ہمارا کیمپ بنا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے یہاں سیٹل کیا، پرائیویٹ طور پر ہمیں دکانیں دی، مکان میں سیٹل کیا۔ اس کے بعد نیلامی وغیرہ ہوئی، نیلامی پھر اپنے اپنے مکانوں میں چلے گئے، سب کچھ یہ کچھ ہوا جی۔ صحیح۔ اچھا، جب آپ تشریف لائے تھے تو بزرگوں نے بتایا ہوگا کہ اس وقت کیا مشکلات تھی، کیا مسائل تھے، کیسی کیسی قربانیاں دی گئی تھیں، اور کیا کچھ ہوا تھا، سکھوں نے ہندوؤں نے کیا کیا تھا؟ بزرگوں نے تو جی، میرا تو والد فوت ہو گیا تھا سن 48 میں آ کے یہاں پہ، تو ہمارا تو ولی وارث کوئی نہیں تھا، صحیح بات ہے نہیں۔ تو بزرگوں نے کیا بتانا تھا؟ ہاں، بزرگوں نے تو کوئی نہیں بتانا تھا، ہمیں کیا بتانا تھا، یہی تھا بس مزدوری کرنا اور یہ اپنے پڑھائی میں لگے رہنا اور یہ کرنا۔ صحیح۔ اچھا حنیف صاحب، آپ بتائیں گے کہ آپ کو بزرگوں نے کیا بتایا، بھی ہم وہاں کیسے نکلے تھے، کیسے آئے تھے، اور کیا کچھ ہوا تھا، کیسے قربانیاں دی گئی تھیں، سکھوں نے کیا کیا تھا، ہندوؤں نے کیا کیا تھا؟ ہمارے ذہن میں جو یہ نہیں آیا۔ باقی جو نا یہ کہتے ہیں کہ بھی اونٹوں پر، اونٹ گاڑی اور یہ بیل گاڑی اور ان پر جو نا قافلہ روانہ ہوا، شیخو پورہ میں پہنچ کر وہاں پڑاؤ، پھر وہاں سے مظفر گڑھ پڑاؤ، مظفر گڑھ سے پھر ڈیرہ اسماعیل خان بآخری پڑاؤ یہیں۔ اور راستے میں جو کوئی قربانیاں دی گئی تھی سکھوں نے، ہندوؤں نے، نکلتے ہوئے وہاں سے؟ وہ کا ہمیں پتہ نہیں۔ اچھا، 1960 میں یہیں پیدائش ہوئی ہے، 1960 میں۔ میں نے کہا بزرگوں نے کیا بتایا تھا؟ تو ہمارے سامنے ایسے کوئی بزرگوں کے وہ آئے نہیں، نام ایسے نہیں بیٹھی۔ اچھا، روانہ ہوئے جی ہمایوں کے مقبرے سے، تو وہاں سے ہماری ٹرین لگی اس کے لاہور کے لیے، تو درمیان میں ہمارے اوپر جو ہے نا انہوں نے مطلب حملے وغیرہ کیے، جہاں ٹرین رکتی تھی وہاں پہ ہمارے پر حملہ کیا، کئی زخمی ہوئے، عورتوں کو اغوا کیا انہوں نے۔ پھر ہم یہاں 18 ہزاری تک جو ہے نا ہمیں وہ ایک فوج تھی ایسی کہ خاصہ دار فوج کہتے تھے اسے، خالصہ دار فوج، وہ ہمیں یہاں ناری لے کر آئی لاہور سے، جو مطلب لاہور اور انڈیا کی جو بارڈر ہے اٹاری، وہاں سے وہاں تک وہ لے کر آئے۔ اس کے بعد پاکستانی فوج لے کر آئی، ہم پھر یہاں والٹین میں آ گئے۔ ہاں، والٹین سے پھر ہم جو ہے نا بڑی تکلیفیں اٹھائی ہم نے، کیونکہ وہاں پہ راشن وغیرہ ملتا تھا، یہ ملتا تھا، بس بعد میں تو جو بزرگ تھے تو ایسے تھے ہمارے، بیمار پڑ گئے۔ میرے والد جو تھا وہ ماسٹر تھا، تو وہ بیمار ہو گئے سن 28 میں آ کے، یہاں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اپنی تعلیم وغیرہ، اپنی محنت مزدوری وغیرہ جاری رکھی، اور یہاں پہ جو ہے نا سب ہمیں پہلے انہوں نے زمین الاٹمنٹ کی 13 کنال فی قسم، ایسی یعنی کہ عارضی طور پر۔ جہاں یہ ایگریکلچر ورک شاپ بنا ہوا ہے جی، یہ ہمیں الاٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر نظامی گورنمنٹ نے اپنی زمینیں لے لی، پھر یہاں
یہاں جو ہے وہ دکانیں مکانیں نظام ہوئے. پھر ہم نے بھی مکان خریدا, دکان خریدی, پھر اپنے دکان میں سیٹ ہو گئے. ابھی جو ہم بچے وغیرہ اپنے تعلیم کر رہے ہیں. بڑا لڑکا جو ہے, میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے آف ایگریکلچر میں ہے. صحیح. اور چھوٹے وغیرہ دکان پر ہے, کتابوں کی دکان پر, اور باقی طرف مزدوری وغیرہ پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا حنیف صاحب, آپ یہ بتائیں گے کہ بھارت میں بھی مسلمان ہیں اور وہاں آئے روز سنتے رہتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ اور بھارتی فوج جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرتی ہے, تنگ کرتی ہے, مظالم ڈھاتی ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے. تو آزادی جو ملی ہے ہمیں, تو اس کا یہ فائدہ کچھ ہوا ہے؟ یہاں تو فائدہ ہوا ہے لیکن ہندوستان میں تو نقصان ہوا ہے نا. صحیح. وہاں تو اب بھی نقصان ہے کہ بھی تھوڑا سا بھی کوئی ہوتا ہے تو دستی ہوئی مسلمانوں کو مارنے شروع کر دیتے ہیں. مطلب اگر آج آپ لوگ بھی وہاں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ملی ہوئی آزادی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے, یا ہندوستان میں ہندوؤں کے ظلم کے حوالے ہوتے تو بہتر تھا؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں آزادی مل گئی اور یہاں آزاد نہیں. اب یہ تو جو نصیب میں ہے وہ تو ہوئے گا, جو مزدوری نصیب میں مزدوری ہوئے گی, نوکری نصیب میں نوکری ہوئے گی. یہ تو نصیب کی بات ہے. اچھا آج صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جیسے بزرگوں نے بتایا تھا کہ پاکستان بنے گا, وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی, اسلامی نظام آئے گا, تو آپ نے دیکھا یہاں پاکستان میں اس طرح کی کوئی وعدہ پورا ہوا؟ وعدہ پورا نہیں ہوا یہاں پہ, کیونکہ کوئی اسلامی نظام تو ہے نہیں یہاں پہ. جس کے لیے کہ پاکستان بنایا انہوں نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے پیچھے بنا وہ پاکستان بنایا. لیکن یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہے. یہاں پہ کوئی جو ہے نا ایسے کوئی مطلب خاص بات نہیں ہے جس سے اسلامی نظریات یہاں پہ نظر آئیں, یا کوئی یہاں پہ ہر قسم کی پارٹی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی پشتو ہے, کوئی کیسے کوئی کیسے. تو یہاں اسلامی نظام کوئی نظر نہیں آیا. صحیح. جی صحیح. اچھا اگر آپ کا بھی سوچ آتی ہے کہ جی اگر ہمارے بزرگ نہ آتے اور ہم ہندوستان میں ہوتے تو وہاں ہی اچھے ہوتے, تو ہم بھی وہاں پہ اگر اقلیت میں ہوتے, کیونکہ وہاں باقی مسلمان جو ہے نا یہاں سے زیادہ, پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں. وہاں پہ سارے مسلمان جتنے بھی اقلیت میں ہیں, کوئی بھی اس میں نہیں ہے. جتنی تکلیفیں مسلمانوں کو وہاں دی جا رہی ہیں, پاکستان میں پھر بھی بہتر ہم پڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہاں حد سے زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ہمارے رشتہ دار بھی ہیں وہاں پہ, لیکن وہ وہاں پہ خوش نہیں ہے. ہم نکل نہیں سکتے. ان کو ہندو جو ہے نا ان کو مسلمانوں کو ہندو بنا رہے ہیں, ان کا جو ہے مذہب تبدیل کر رہے ہیں, ان کو اقلیت میں لا رہے ہیں. تو وہاں جو ہے نا یہ کوئی مزہ نہیں ہے باقی ہندوستان میں. صحیح. اچھا حاجی صاحب, آپ 14 اگست مناتے ہیں؟ ہاں 14 اگست تو یہ خوشی سے زیادہ منتی ہے. یہ کیسے مناتے ہیں؟ بھائی یہی بچے کپڑے پہن لیتے ہیں. صحیح. اور یہ باجے مارے ہوتے ہیں, یا کوئی گھومنا پھرنا ہو جاتا ہے بس. باقی اب یہاں کے کوئی گراؤنڈ یا یہ تو چھوڑی نہیں ہے, نہ ٹاؤن ہال ہے, نہ پہلے پورا گراؤنڈ بھی ہوتا تھا, ٹاؤن ہال ہوتا تھا پہلے. اب تو کوئی چیز نہیں ہے, بچے کدھر جائیں. اچھا دریا کے راستے بند, یہ بھی بڑی ایک وہ ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, دریا کا راستہ کھولنا چاہیے؟ تقریباً کھولنی چاہیے نا, جو بچوں کا یا کوئی ان کا چہل پہل ہو زیادہ پہلے تھی, کیونکہ آزاد ملک ہے. ٹھیک. صحیح. تو آزاد ملک کے لوگوں کو, شہریوں کو آزادی ملنی چاہیے. آزادی ملنی چاہیے. صحیح. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے لگانے کے لیے, جھنڈیاں لگانے کے لیے, نئے کپڑے پہننے کے لیے آزادی ہونی چاہیے, یا توتی اور باجے بجانے کے لیے بھی آزادی ہونی چاہیے؟ یہ کپڑوں پر ہونی چاہیے زیادہ. کپڑے جھنڈے جو نا یہ پیٹ و شناخت ہوتے ہیں کہ پاکستان. اچھا ایسا خوشی تو مختلف طریقوں سے منائی جاتی ہے. ہم یہاں 14 اگست جب مناتے ہیں, یوم آزادی مناتے ہیں, تو ہمارے جو یہ نوجوان بچے ہیں, یہ جہاں تک جھنڈوں کی بات ہے, جھنڈیوں کی بات ہے, کپڑے پہننے کی بات ہے, وہ تو درست ہے. کیا یہ توتیاں اور باجے بجانا, لوگوں کو تنگ کرنا, پریشان کرنا, یہ بھی ہونا چاہیے آزادی کے؟
یہ آزادی میں یہ ہے کہ بچے چھوٹے بچے جو ہے نا یہ بجاتے ہیں، اس کو آزادی کرتے ہیں نا، بڑے لوگ تو نہیں بجاتے، ویسے تنگ ہو جاتے ہیں لوگ، بس کانوں کی آواز نہیں سنائی دیتی، کہاں ہوتا ہے، ہونا چاہیے، شغل تو ہونا چاہیے، 14 اگست ہے نا جی، مطلب آپ کہتے ہیں بچوں کو یہ آزادی دینی چاہیے؟ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے ان کی۔ تو حاجی صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب ہم آزادی کا دن مناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی بھارت میں مسلمان کیسے رہ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، فلسطین کے مسلمان کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی اگر وہ لوگ بھی آزاد ہوتے تو ہماری طرح خوش ہوتے؟ باقی وہ لوگ اگر ہماری طرح نکلے اور ہوتے یا آزاد ہوتے تو خوشی ہوتی زیادہ۔ باقی یہاں یہ باجے بجانے والی بات جو نہیں ادھر، یہ 14 اگست کے شام تک ہے، اس کے بعد پھر بچے بھی نہیں بجاتے، کیونکہ 14 اگست 15 کو جو نا وہ دستی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آج ہندوستانی کی آزادی میں۔ تو اچھا حاجی صاحب، یہاں پاکستان بنایا تھا ہم نے اسلام کے لیے سارے مسلمانوں نے مل کے، اس وقت کوئی تفریق نہیں تھی کہ جی یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہاں پہ کوئی، اور اب یہاں پر یہ تقسیم ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ ہے، ہاں، پہلے نہیں تھی یہاں پہ، کیونکہ جب ہم یہاں محرم الحرام مناتے تھے تب ہم اکٹھے مناتے تھے، چھبیلیں لگاتے تھے، فریقت کا کھیلتے تھے ان کے سامنے، لیکن آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا یہاں پہ کہ ایک دوسرے کو نفرتیں ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، اب تو اتنی پابندی ہو گئی کہ ہم محرم الحرام کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، پہلے بڑی آزادی تھی، پہلے چھبیلیں لگاتے تھے، اور کوئی دودھ تقسیم کر رہا ہے، کوئی دال روٹی تقسیم کر رہا ہے، اب تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے بالکل۔ ہاں، اب برادری اعظم جو ہے نا جی وہ ختم ہو گیا، اب اپنا یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھینگنا ہے، وہ یہی کچھ لگا ہوا ہے، اور کوئی چیز نہیں یہاں۔ اچھا حاجی صاحب، آپ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہماری تقسیم ہے، ایک قوم نے پاکستان بنایا اور ایک قوم وہ ہے جو ابھی تک پاکستان کو اس نظریے کے مطابق نہیں بنا سکی، ترقی یافتہ نہیں بنا سکی، خوشحال نہیں بنا سکی جس نے پاکستان بنایا تھا، تو اب پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، یا اسی طرح ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں؟ اس کے لیے تو اتفاق کی ضرورت ہے کہ اتفاق ہو سارے معاملے میں، جی، اچھا، تاکہ جو اس میں جو کوئی ترقیاتی پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، تو حاجی صاحب اب یہ جو آپ نے بات کی ہے، تو ہماری جو تفریق ہے، انتشار ہے، پاکستان کے حق میں اس کا ختم ہونا بہتر ہے، یا یہ اسے مزید ابھارا جائے اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے، ہاں، تاکہ آپس میں میل اتفاق ہو، آپس میں میل جوڑ ہو، ایک دوسرے بھائی چارہ ہو، لیکن یہاں جو ہے اس سے نفرت جو بڑی، اسی وجہ سے زیادہ نقصان ہے پاکستان۔ ہاں، ناظرین، آپ نے حاجی امین الدین صاحب کی اور حاجی محمد حنیف صاحب کی گفتگو سنی، جس کا لب لباب یہی ہے کہ ہمیں آزادی ملی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پاکستان میں جو انتشار ہے، پاکستان میں جو عدم اتفاق ہے، پاکستان میں جو ہم مختلف مذاہب کی بنیاد پہ، مختلف اقوام قومیتوں کی بنیاد پہ، قبائل کی بنیاد پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے، اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہی پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے، ترقی آ سکتی ہے، اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔